قلعہ سیاہ کی آخری جنگ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب دنیا آج جیسی نہیں تھی۔ اس وقت زمین کے اوپر بھی راز تھے اور زمین کے نیچے بھی۔ پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم سلطنت رہتی تھی، یعنی کہ وہاں پر ایک سلطنت آباد تھی جس کا نام تھا سلطنت زراق۔ کہا جاتا تھا کہ یہ سلطنت اپنی قدرت، اپنی فوج اور اپنے علم کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھی، لیکن اتنی ہی پر اسرار بھی تھی یہ حکومت۔ اس سلطنت کا مرکزی شہر جو تھا وہ کہلاتا تھا سیاہ قلعہ سیاہ۔ یہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا بلکہ ایک پورا شہر تھا جو 7 عظیم دیواروں کے اندر بند تھا۔ ہر دیوار اپنے اندر ایک دنیا رکھتی تھی۔ باہر والی دیوار عام لوگوں کے لیے، پھر سپاہیوں کے لیے، پھر ہتھیاروں بنانے والوں کے لیے، پھر خزانوں کے لیے، اور سب سے اندر والی دیوار جو تھی وہ بادشاہ کے لیے تھی۔ بادشاہ شاہ بریاب ایک ایسا حکمران تھا جو لوہے کی طرح سخت اور فیصلوں میں بے رحم سمجھا جاتا تھا۔ اس نے زندگی میں بے شمار جنگیں جیتی تھیں اور اس کے نام دور دور تک خوف کی علامت تھے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک ایسی خاموشی بھی تھی جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن جب آسمان پر گہری دھند چھائی ہوئی تھی، شہر کے باہر سے ایک اجنبی آیا۔ وہ نہ کسی فوج کا حصہ لگتا تھا اور نہ کسی قافلے کا لگتا تھا۔ اس کا لباس کالا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن تھی، جیسے اس نے بہت کچھ دیکھا ہو اور بہت کچھ کھو دیا ہو۔ اس کا نام ارقم تھا۔ اکرم نے سیدھا دروازے پر کھڑے سپاہیوں سے کہا کہ اسے بادشاہ سے ملنا ہے۔ پہلے تو سپاہیوں نے اسے مذاق سمجھا، لیکن جب اس کے بازو پر بنا ہوا پرانا نشان دیکھا تو ان کا رویہ بدل گیا۔ وہ حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ وہ نشان کسی پرانی فوج کا تھا جس کا ذکر صرف پرانی کتابوں میں ملتا تھا، اور نہ ہی یہ فوج اب زندہ تھی، یعنی کہ یہ فوج اب ختم ہو چکی تھی، مگر یہ سپاہی بچا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ اکرم کو اندر لے جایا گیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو اس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ کمر سیدھی رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ صرف اس کے سامنے جھکتا ہے جو آخری سچ جانتے ہیں۔ یہ بات سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی، اور ارقم اپنے ساتھ ایک لوہے کا چھوٹا سا صندوق لایا تھا۔ جب اس نے وہ صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک کالا پتھر تھا جو ہلکی سی نیلی روشنی دیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک پرانی طاقت کا حصہ ہے جو زمین کے نیچے سوئی ہوئی چیزوں کو جگا دیتا ہے۔ یعنی کہ اس نے یہ بتایا کہ بادشاہ کو بھی اور سپاہیوں کو بھی یہ بتایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو نیچے سوئی ہوئی قوم کو جگا دیتا ہے۔ اگر وہ قوم آزاد ہو گئی تو اسے پھر قید کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے پہلی دفعہ اپنی آنکھوں میں پریشانی دیکھی۔ اس نے فوراً اپنے سب سے قریبی سپاہی جو تھا وہ سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا سامور، یعنی اس کو بلا لیا۔ سامور ایک تجربہ کار جنگجو تھا، یعنی کہ جو ہر جنگ میں بادشاہ کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ ہر جنگ اس کو جتوا کر رہتا تھا بادشاہ کو۔ لیکن جب اس نے ارقم کی بات سنی تو اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ ارقم نے بتایا کہ شمالی برفانی زمین میں کچھ جاگ رہا ہے، ایسی قوت جو شہروں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو مٹا سکتی ہے، اور یہ سب اس کالے پتھر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے جھوٹ سمجھا، لیکن اسی رات شہر کے شمالی دروازے پر حملہ ہوا۔ پوری یعنی برفانی مخلوقات نے دیوار توڑ دی اور شہر میں گھس آئیں۔ ان کے جسم برف سے بنے ہوئے تھے، لیکن ان میں زندگی کی ایک خطرناک چمک تھی۔ قلعہ سیاہ میں پہلی دفعہ ایسی جنگ شروع ہوئی، یعنی کہ یہ قلعہ سیاہ میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ برف سے بنے ہوئے کچھ ایسے بھوت آئے اور اس میں داخل ہو گئے۔ قلعہ سیاہ میں پہلی دفعہ ایسی جنگ شروع ہوتی ہے جو کسی نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آگ اور برف ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے، سپاہی گر رہے تھے، دیواریں ٹوٹ رہی تھیں اور آسمان سے عجیب روشنی برس رہی تھی، اور ان میں سے کوئی بھی اس روشنی کو نہیں روک رہا تھا، اور اس کے بعد کوئی بھی اس سپاہیوں کو، یعنی کہ جو فوج آئی تھی، ان کو نہیں مار رہا تھا۔
अरकम जंग में सबसे आगे आया। उसकी तलवार से निकलती नीली रोशनी ने बर्फानी मखलूक को रोक रखा और उसको ख़त्म करते आया। समौर भी अपनी फ़ौज के साथ लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन ख़त्म नहीं हो रहे थे बल्कि बढ़ते जा रहे थे और इतने बढ़ते जा रहे थे कि एक न एक दिन इनको ख़त्म कर दें। जब लगने लगा कि शहर गिर जाएगा तो अरकम ने कहा कि असल दरवाज़ा ज़मीन के नीचे है, अगर उसे बंद ना किया गया तो ये जंग हमेशा चलती रहेगी। बादशाह, सामोर और कुछ मुंतखब सिपाही ज़मीन के नीचे उतर गए। नीचे का रास्ता तारीक और तंग था, दीवारों पर पुराने निशान थे और हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आखिरकार वो एक बड़ी गहरी गुफा में पहुंचे जहां एक अजीम काला दरवाज़ा था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और दोस्तों क्या होता है, आधा खुला होता है दरवाज़ा और उसके अंदर से नीली धुंध निकल रही थी। यहाँ उनका सामना एक अजीम निगहबान से हुआ जो सिर्फ साया लगता था। उसके हाथ में बड़ी तलवार थी और उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। ज़बरदस्त जंग हुई। समौर जख्मी हो गया लेकिन रुकने को तैयार नहीं था। आखिर अरकम ने और बादशाह ने मिलकर निगहबान को हरा दिया, लेकिन दरवाज़ा और ज़्यादा खुल गया। अंदर से एक आवाज़ आई जो हज़ारों सालों पुरानी लगती थी। ये आवाज़ उस अंधेरे बादशाह की थी जिसे कभी कैद किया गया था। उसने कहा कि अब वो वापस आ गया है और इस बार कोई उसे नहीं रोक सकता। अरकम ने सच बताया कि वो असल में उसी पुरानी जंग का हिस्सा था जिसमें इस अंधेरे को पहली दफ़ा कैद किया गया था और वो हज़ारों साल से ज़िंदा नहीं बल्कि वक्त के बंधन में फंसा हुआ है। यानी कि ये वक्त के बंधन में फंसा हुआ था, ये मरा नहीं था। अंदर से निकलने वाली ताकत इतनी ज़्यादा थी कि गुफा हिलने लगी। बादशाह ने फैसला किया कि इस दरवाज़े को बंद करना होगा, चाहे उसके लिए किसी को कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अरकम ने खुद आगे कदम उठाए और आगे खुद बढ़ा और उसके बाद क्या होता है, उसने अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ी और अपनी रूह उस दरवाज़े के साथ बांध दी। एक ज़बरदस्त रोशनी फैली और दरवाज़ा बंद होने लगा। अंधेरा चीख रहा था दोस्तों, अंधेरा चीख रहा था और लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। अरकम उसके साथ ही गायब हो गया। ऊपर शहर में जंग ख़त्म हो चुकी थी लेकिन किला सियाह तबाह हो चुका था। दीवारें टूट चुकी थी, घर जल चुके थे और हज़ारों लोग मर चुके थे। बादशाह वरियाब अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपनी सल्तनत दोबारा बनाने का फ़ैसला किया, लेकिन अब उसके दिल में सख्ती के साथ साथ सोच भी थी।